ٹرانسجینک ایکٹ کیا چیز ہے؟ یہ ایک خطرناک مسئلہ ہے یا اگر ہے تو کیوں ہے؟ اس کو کس نے پیش کیا تھا؟ کس نے اس بل کی حمایت کی اور کس نے اس بل کی مذمت کی ایوان میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر دوستو، میں مفکر عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں مفکر عزیز آفیشیل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جو آج کل جو حالات کے جو سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اور کچھ لوگ اس کو عجیب قسم کا رنگ دے رہے ہیں، اور پٹائی والے تو ماشاءاللہ اللہ ان کو ہدایت دے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مولانا صاحب نے منظور کیا ہے، اور پتہ نہیں اس کو کہ بل کس نے پیش کیا تھا اور کس نے حمایت کی اور کس نے مخالفت کی۔ ابھی ہم بتائیں گے، پہلے ہم تھوڑا انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ مفتی سید عدنان کاکا صاحب نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جعلی اور خود ساختہ خواجہ سراؤں کی براہ رویوں کی سند جواز اور حقیقی و پیدائشی مخنثوں کی مشکلات و مسائل حل کرنے سے اجتناب کرنا قانون منظور نہیں، تو آواز میں آواز ملائیے۔ دوسری ٹویٹ میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے اسلامی احکامات سے متصادم قانون سازی کی کوشش آخر مراحل میں ہے۔ مسلمانان پاکستان کو اس پر زوردار سزائے احتجاج بلند کرنی چاہیے اور قرآن و سنت اور دستور پاکستان کے خلاف ایسی کسی بھی قانون سازی کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کے نظام معاشرت کو براہ روی کی طرف لے جانے کے انتہائی مذموم و مغربی و امریکی ہتھ کنڈے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب اس معاملے پر قرآن و سنت کی روشنی میں قانون کی تدوین نو کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ سینٹ میں ان کی آواز کو بھرپور عوامی تائید کی ضرورت ہے، اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کی جو تعریف کی گئی ہے خواجہ سرا کی، وہ بھی ہم بتائیں گے۔ یہ کہ آئین میں اس کی تعریف کیا کی گئی خواجہ سرا کی، اور یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے، اس پر ہمیں بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2018 میں ہماری قومی اسمبلی سے خواجہ سراؤں کے تحفظ کا بل پاس ہوا۔ اس بل میں خواجہ سرا کی تعریف کچھ یہ کی گئی کہ وہ مرد ہو یا عورت ہے، کی جنسی شناخت ان کی قدرتی جنس کے مخالف ہوں، اور ان میں کچھ اس طرح لکھا ہے: ٹرانسجنڈر مین، ٹرانسجنڈر وومن، خواجہ سرا اور any other person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth۔ اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جنس خود معین کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ بات میرے بھائیو بہت خطرناک ہے۔ اس کے لیے جو اس کی آرٹیکل کی کلاس نمبر 3 میں ہے کہ ریکگنیشن آف آئیڈینٹی آر ٹرانسجنڈر پرسن، اس کے جو 1 نمبر میں لکھا ہے کہ ٹرانسجنڈر پرسن shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity as such in accordance with the provision of this act۔ کلاس نمبر 2 میں لکھا ہے a person recognized as transgender under subsection 1 shall have a right to get himself or herself registered as a self-perceived gender identity with all government departments including but not limited to ناظرہ۔ صرف ناظر میں وہ تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ سارے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو مرد ہو تو عورت لکھ سکتا ہے، اگر عورت ہو تو مرد بھی لکھ سکتا ہے، جنس تبدیل کر سکتا ہے۔ ان شارٹ، یہ بل نہ صرف اسلامی تعلیمات کی اکثر خلاف ہے بلکہ بنیادی اخلاقیات کی بھی اکثر منافی ہے۔ اس بل سے مرد اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنی جنسی شناخت تبدیل کر کے عورت بن سکتا ہے، اور عورتوں کے مخصوص مقامات یعنی واش رومز وغیرہ میں بھی جا سکتا ہے، اور چونکہ قانون کی روح سے وہ ایک عورت ہے، اس لیے وہ دوسرے مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ اس طرح عورت کی بھی جنس تبدیل کر کے مرد بن سکتی ہے، اور یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی شخص نادر جا کر صرف یہ کہے کہ وہ عورت کی طرح فیل کرتا ہے، ورنہ ضرور اسے رجسٹر کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یاد رہیں، یہ بل 2018 میں جب عمران خان کی حکومت تھی، تب وفاقی وزیر انسانی حقوق شرین وزارہ نے پیش کیا، اور پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی نے اس کی حمایت کی۔
کیونکہ عمران خان تو کچھ آج کل عقل سے اندھے لوگ ہمارے بھائی ان کو تو امت مسلمہ کا لیڈر سمجھتے ہیں، اور اس نے یہ کام کیا تھا، میں آپ کو بتاتا چلوں قانوناً جو ریکارڈ پر موجود ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہو، اس پر تحقیق بھی کر سکتے ہو، اور میں نے کچھ غلط کیا ہو تو پھر آپ مجھے بتا بھی سکتے ہو، مجھے سزا بھی دے سکتے ہو، مجھے کچہری میں بھی کھڑا کر سکتے ہو آپ لوگ۔ اور ایوان میں جمعیت العلماء اسلام اور پاکستان اور جماعت اسلامی پاکستان نے اس کی مخالفت کی اور اسے اسلامی تعلیمات کے منافق قرار دیا۔ اس بل کے خلاف پارلیمان میں سب سے پہلے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے آواز اٹھائی اور اس میں ترمیم کا بل پیش کیا، جس میں ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ اس بل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچھلے 4 سال میں 30,000 سے زائد لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کے قوانین بن رہے ہیں اور عوام کو خبر ہی نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر یورپی ممالک میں یہ قانون نافذ نہیں ہوا۔ ہمارے پڑوس ملک بھارت نے بھی جنسی شناخت کا فیصلہ ایک میڈیکل بورڈ کے سپرد کیا ہے۔ وہ بورڈ فیصلہ کرے گا کہ آیا یہ شخص سچ میں خواجہ سرا ہے یا نہیں، لیکن ہمارے ملک میں یہ فیصلہ اسی شخص کے ہاتھ میں ہے جو اپنا جنس تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ ابھی ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمیں تو ماشاءاللہ ان جماعتوں کو ووٹ دے کر اس نے ہمارے لیے ایسا قانون بنایا، ابھی ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ اگلے مہینے یعنی اکتوبر 2022 میں اس بل پر پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ کرے گی۔ ہمارے پاس صرف 1 مہینہ ہے۔ ہمارے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام الناس کو اس بل کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ بڑے پیمانے پر یہ ذمہ داری علماء کرام اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی ہے، جبکہ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے اہل وعیال اور عزیز و اقارب کو اس فتنے سے آگاہ کریں، کیونکہ عوام کی اکثریت اس بل سے ناواقف ہے۔ اس لیے میری آپ سے سب سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں۔ اگر قومی لوٹ کے اس فتنے پر بروقت قابو نہ پایا گیا تو یہ اجتماعی طور پر اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ یاد رہے، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ صرف ان کو نہیں پکڑتا جو گناہ گار ہو، بلکہ ان پر بھی آتا ہے جو گناہ ہوتا دیکھ کر اسے اپنے ہاتھوں اور زبان سے نہ روکے۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو آگے پھیلائیں۔ یاد رہے کہ اگر پارلیمانی کمیٹی نے بل کے حق میں فیصلہ دیا تو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ سر پر کفر باندھ کر اس فیصلے کے خلاف باہر نکلیں اور تب تک واپس نہ لوٹیں جب تک اس بل کو ختم نہیں کیا جاتا، چاہے ہم پر فائر کول دی جائے یا بم گرایا جائے، کیونکہ اگر اس بل کو ہم نے پاکستان میں قائم رہنے دیا تو ہمارے معاشرتی نظام کا جنازہ اٹھ جائے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وطن کی فکر کر ندام مصیبت آنے والی ہے۔ وطن کی فکر کر ندام مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اس لیے میرے آپ سب سے گزارش ہے کہ ان پیغام کو پہنچائیں اور سوشل میڈیا پر آپ لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرو کہ ٹرانسجنڈر ایک نامنظور، پاکستان میں مختلف ٹرین چل رہے ہیں، اس کو آگے پروموٹ کیا جائے، اس ٹرین کا حصہ بنے تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہو سکے۔ اور ہم نے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا ہے کہ ان جیسے پارٹیوں کو، لنڈے بازیوں کو، چوروں کو، ڈاکو کو، لٹیروں کو، اوباشوں کو ووٹ دیا ہے، اور ہم نے یہ بھی نہیں بتا کہ وہ کیسے قانون بنایا ہے۔ میں ووٹ دیتا ہوں ایک بندے کو، مجھے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ ادھر اسمبلی میں جا کے، پارلیمنٹ میں جا کے ایک ایسا قانون بنائے گا۔ آپ ووٹ دیتے ہو تو آپ کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ اپنے ووٹ کے لیے تھوڑا کرائٹیریا رکھیں، اور کرائٹیریا میں میری جو رائے ہے وہ سب سے پہلے اسلامی قانون ہے۔ ہمارے لیے ایک ایسا نظام لایا جائے جس میں مسلمانوں کی بہتری ہو، کہ ہم تو میں تو نہ کسی کے ووٹ دینے کے حق میں ہوں اور نہ کسی کو ووٹ دیا ہے اور نہ کسی کو انشاءاللہ دوں گا، کیونکہ یہ جو نظام ہے ہم بیسیکلی اس نظام کے خلاف ہیں۔ یہ جو پاکستان میں جو نظام ہے، اس نظام، کیونکہ آپ نے جب جمہوری نظام بنایا تو آپ نے تو وہ قانون بنانے کا حق پارلیمنٹ میں جو بیٹے لٹیرے چور ڈاکو اوباش لوگوں کو قانون بنانے کا حق دیا، وہ تو آپ کے لیے ایسے قانون بنائے گا، اور آپ بحیثیت مسلمان ہم ایسے قانون برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ بننا تو دور کی بات، اس کے بارے میں کچھ سننے بھی نہیں چاہتے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ کے لیے اپنے کرائٹیریا رکھیں، بلکہ پہلے تو یہ ہے کہ اس نظام کے خلاف آواز اٹھائیں کہ یہ نظام تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمیں تو نظام خلافت چاہیے کہ پوری دنیا میں ایک خلافت ہو، وہ خلافت فیصلہ کرے، اس کے جو شورا وہ فیصلہ کرے کہ عوام کے مسائل حل کرنے ہیں۔ کہ آج جو ہم نے لوگوں کو بٹھایا ہے پارلیمنٹ میں، وہ اپنا کاروبار بچا رہے ہیں یا اپنے مال و دولت بڑھا رہے ہیں یا اپنے بچوں کو بچا رہے ہیں یا کہ ملک کو بچا رہے ہیں، اور اس نے پاکستان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ سارے یہ اس کی غلطی نہیں ہے، یہ ساری غلطی ہماری ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے۔ ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ اس نے تو ہمارے دارت سے تعلقات تھے، یہ تھا وہ تھا، اس نے تو بڑے اچھے کام کیے، یہ کیا ہے، وہ روڈ بنایا ہے۔ جو سب سے بڑے کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے گلی پختہ کیا، ہمارے لیے پریشر پمپ نکالی، ٹیوب ویل دیا، یہ دیا ہے وہ دیا ہے۔ برائے مہربانی ان سب چیزوں سے نکالیں کہ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو خدا کے واسطے تھوڑا اپنے آپ پر رحم کرے اور مسلمانوں پر رحم کرے اور پاکستان پر رحم کرے، اور اپنے بچوں کو، یا کل آپ کا بچہ بڑھے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے تو اپنا جنس تبدیل کرنا ہے، آپ تو خوش ہوں گے کہ ہمارا بچہ ہے، وہ عورت بن جائے گی اور وہ ایک مرد سے پھر شادی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک عورت ہے، عورت مرد سے شادی کر سکتی ہے قانون کی روح سے۔ ویسے تو وہ تو ایک مرد ہے، اس نے تو صرف ڈاکیومنٹ میں جنس تبدیل کیا ہے۔ لہذا میری سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اپنے احتجاج ضرور ریکارڈ کر لیں سوشل میڈیا پہ، اور بھرپور آواز اٹھائے اور اپنے اہل عیال کو بھی آگاہ کریں اس فتنے سے۔ اگر قومی لوٹ کے عذاب سے بچنا ہے تو اس فتنے سے ضرور بچنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں، اور ساتھ ساتھ یہ دوسرا چینل ہے اللرن انگلش ود عارف عزیز، سر عارف عزیز سے اگر انگلش سیکھنا ہے تو برائے مہربانی اپنے والدین پہ رحم کریں۔ اتنی بڑی فیسوں سے 40,000 50,000 1 لاکھ فیس دے کر انگلش جاتے ہو، کنوینس کا بھی خرچہ آتا ہے، اوپر دوسرے خرچ بھی آتے ہیں، ہر کسی کا ہاسٹل کا فیس بھی آتا ہے۔ اس طرح ان سے اگر بچنا ہے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرے اور دوسری بات یہ کہ ہم نے ابھی نیا کورس شروع کرنا ہے دجال کے نام سے، کہ دجال کون ہے، کب آئے گا، کہاں پر ہے، اور امام مہدی کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، کب آئے گا، کدھر پہ آئے، ان ساروں کا جواب ہم آپ کو ویڈیو اور لیکچر، آڈیو اور ویڈیو لیکچر کے ذریعے دیں گے۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن آن کریں، تاکہ ہر اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو آنے میں آپ کو وقت پر پہنچ جائے۔ جزاک اللہ، اور انگلش والی بھی سبسکرائب کریں۔